نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت کو ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے، نبی کے فرمان سے اور اجماع امت سے اس عقیدے کو سمجھا اور پڑھا۔ آج اس عنوان پر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ کے محبوب سے لے کر آج سے قیامت تک ساری انسانیت کا، وہ کسی شعبے سے متعلقہ ہو، کسی علاقے کی ہو، کسی زمانے کی ہو، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن عظیم الشان کی 100 آیات تقریباً اور 210 احادیث اجماع امت، ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ایک جگہ پہ پڑھنا چاہیں تو محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ختم نبوت کامل۔ اس میں حضرت نے، مفتی صاحب نے، قرآن پاک کی 99 آیات، جن کو تقریباً 100 کہتے ہیں، وہ آیات کو الگ جمع کر دیا، ان کی تفسیر کو نقل کر دیا اور ان سے ختم نبوت کے عقیدے پر استدلال کیسے کیا جاتا ہے ان کو جمع کر دیا۔ 210 احادیث وہی وہاں تخریج کر دی گئی ہیں، اجماع امت کے حوالے، جن میں سے 2-4 ہم نے کل بطور نمونے کے دیکھے۔ وہاں متعدد اور بھی حوالے موجود ہیں، اور زندگی میں آپ یہ سارا مواد ایک کتاب میں دیکھنا چاہیں تو وہ ختم نبوت کامل مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے۔ اہل علم کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، عوام کے لیے بھی پڑھنا بڑا آسان ہے۔ آج ہمارا موضوع ختم نبوت اور مشاہیر امت، اس پہ بھی میری کاوش ہے یہ تقریباً 500-600 صفحات کی، جناب آدم سے لے کے آج کے زمانے تک علماء اور مشاہیر، ان کے تاثرات کو، ان کے عقیدے کو اس میں بیان کیا ہے۔ یہ بھی مسودے کی شکل ہے، اس کا ایک عکس ہم نے پمفلٹ کی شکل میں تقریباً 30-40 صفحات پہ مشتمل اس کو شائع کیا تھا، اس کا ذرا سا نمونہ تاکہ عوام کے سامنے آ جائے۔ ہمارے محمد احمد چودھری صاحب لاہور کے، جو اکثر میری کتابیں چھاپتے رہے، ان کی زندگی کی میری آخری ملاقات اسی عنوان پہ تھی کہ یہ ختم نبوت اور مشاہیر امت، یہ 500-600 صفحات سے زیادہ ایک مسودہ ہے، اس کو کس انداز سے شائع کیا جائے۔ اور شاید زندگی کی ان کی میرے ساتھ آخری ملاقات تھی، اور کسی اور کے ساتھ بھی آخری ملاقات تھی فون پر، اور اس دن انہوں نے بڑی باتیں کی۔ اس باتوں کے دوران ہی حافظ صاحب فرمانے لگے کہ میرا کچھ طبیعت میں تقدر پیدا ہو، دل کے اندر کچھ درد محسوس ہو رہا ہے، بیٹے کو فون کریں، دکان پہ ہے، میں منڈی بہاودین میں لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے، ہمارا الحمدللہ بڑا آپس کا تعلق اور محبت پیار، 20 سالہ سفر
تو اسی دوران ان کو تکلیف ہوئی، بیٹا آیا اور وہ ہسپتال میں پہنچے کیا اللہ ہی کے پاس پہنچ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے انتقال کی خبر آ گئی، اور آخری موقع پہ انہیں یہ فرمایا تھا، یہ جو ہم نے پمفلٹ شائع کیے کہتے ہیں کہ میں نے محض یہ اللہ کے محبوب کی شفاعت کے لیے شائع کیا ہے، کوئی منافع کوئی کاروبار مقصد نہیں تھا۔ اور اگلی کتاب ہم اس کو جو مکمل شائع کریں گے وہ بھی اسی عنوان سے اسی نظریے سے شائع کریں گے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کے محبوب کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ لیکن ارادہ تھا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا، چھپ نہیں سکی، مسودہ ہے۔ الحمدللہ ان کے بیٹے اب کھڑے ہوئے، اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ بھی چھپ جائے گا۔ اس میں جناب آدم سے لے کر آج کے مشہور لوگوں کے عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے جمع کر دیا ہے۔ آج ہم کچھ بطور نمونے کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں جس میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں لوگوں کے نظریے مختلف ہوئے ہوں۔ سارے لوگوں کا ایک ہی نظریہ تھا کہ جناب خاتم النبیین محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور کو نبوت دی جائے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے شانوں کے درمیان، دو کندھوں کے درمیان جو لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، خصائص الکبریٰ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں نقل کی ہیں۔ ان میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان لکھا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں، ان 5 بڑے پیغمبروں میں ہیں جن کو اولوالعزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ان کے صحائف میں لکھا ہے فی صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ شانہ نے بعض نبیوں کو بڑی کتابیں دی جو 4 بڑی آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف زمانے میں مختلف نبیوں کو صحیفے دیے گئے، ان کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں لکھا تھا، اے ابراہیم، آپ کی اولاد میں قبائل در قبائل نبی ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ نبی امی آ جائیں جو خاتم الانبیاء ہوں گے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا تھا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو کتاب تھی تورات، اس میں دلائل النبوہ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کی، اے پروردگار، میں تورات کی تختیوں میں ایسی امت پاتا ہوں جو پیدائش میں سب سے آخری امت ہے اور دخول جنت میں سب سے پہلے ہیں، آپ اس کو میری امت بنا دیں۔ اللہ شانہ نے فرمایا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی پیدائش میں سب سے آخری امت۔ آپ نے کیا فرمایا، انا آخر الامم، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں۔ تو فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل برناباس، یہ ایک صحابی ہیں، متی کی انجیل، لوکا کی، یوحنا کی، مرقس کی 4 انجیلیں ہیں جو آج بائبل کے اندر موجود ہیں۔ یہ چاروں حواری ہیں۔ انجیل برناباس یہ 5ویں حواری ہیں، ان کی انجیل مختلف ہے، یہ پہلی انجیلوں کے اندر زیادہ تحریف ہوئی۔ انجیل برناباس جس کو اکثر عیسائی مانتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ یہ صحابی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، اور انجیل برناباس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بالکل واضح طور پر آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس نبی آخر الزمان کے بعد خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی نہیں آئیں گے مگر جھوٹے نبیوں کی بہت بڑی تعداد آئے گی۔ یہ انجیل برناباس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب آخری سچے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، نہیں پیدا ہوگا۔
لیکن جھوٹے نبیوں کی تعداد آئے گی، جس کے بارے میں آپ نے حدیث پاک میں پڑھا کہ سلاسون کذابون دجالون، 30 کے قریب جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ نبیوں کے آپ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نبیوں کے بارے میں اس کتاب میں ختم نبوت اور مشاہیر امت کے عنوان سے جو ہے 10-12 نبیوں کے اقوال، ان کے عقیدے کو وہاں بیان کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا، یہ تو نمونہ ہے، سارے نبیوں کا یہی عقیدہ تھا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کسی اور کو تخت نبوت پہ نہیں بٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد نبیوں کے بعد درجہ صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر سب سے بڑا درجہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے۔ کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی وفات پر ہم نے وحی کو کھو دیا، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کلام جس کو قطعی درجہ حاصل ہو اب وہ نہیں رہا، نبوت ختم ہو چکی، وحی ختم ہو چکی، اب آخری نبی اللہ کے محبوب تھے، آگے بعد کسی اور کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وفات نبی کے یقین ہو جانے کے بعد فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ اللہ کے ہاں آپ اس بلند مرتبے پہنچے تھے کہ آپ کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی، لیکن صفت انبیاء میں میثاق میں آپ کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا، یعنی سب سے آخری نبی جو بعثت کے اعتبار سے ہیں وہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین، نبی آخر الزمان ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آیا اور محسوس کر لیا کہ ان کی آنکھوں کے اندر بدکاری کے اثرات ہیں، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے محبوب کے بعد بھی کہ وہی آنا شروع ہو گیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا وہی تو ختم ہو چکی، یہ فراست مومنہ ہے، وہی تو اللہ کے محبوب کے ساتھ ختم ہو چکی ہے اور کسی اور پر وہی نازل نہیں ہوگی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے، شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور یہ نشان تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ سارے صحابہ، سارے نبیوں کا یہی تربہ امتیاز رہا، سب کا یہی عقیدہ رہا کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کسی اور کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا۔